پاکستان کا عدالتی نظام دیکھ کر مجھے صحابہ کرام کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ درج کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو پرنالہ سے جو پانی گرتا تو وہ مسجد کے اندر گرتا اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا پرنالہ اتار دیا گیا۔ پوچھنے پر اس سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑنے کی وجہ سے اس پرنالے کو اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کون تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دربار کے اندر عدالت کے اندر حاضر ہونے کے لیے بلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عدالت میں آئے تو جج صاحب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مقدمات سن رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بات کرنے لگے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ نہیں، پہلے مدعی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ حضرت عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا، زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ابی بن کعب نے پوچھا عباس آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر آئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے بھی آ کر گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے اس وقت دیکھا کہ وقت کا حکمران امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا
بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالا لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ یہ تھا ریاست مدینہ کے حاکم کا انصاف، یہ تھا ریاست مدینہ، یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ تھا حکمران مدینہ کا انصاف۔ آج اگر ہم پاکستانی عدالت کو دیکھیں، پاکستان کے چیف جسٹسوں کو دیکھیں، پاکستان کے قاضیوں کو دیکھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ مسلمانی کہلانے پر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا، جنہوں نے صحابہ کرام کے طرز عمل کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔